زینت بنیں گے اور ان کے فوراً بعد جناب ذاکر کیسر عباس کیسر صاحب اپنے نہایت عمدہ انداز میں فضائل مصائب علی محمد بیان کرنے کے لیے ممبر کی زینت بنیں گے بآواز بلند تر صلوات۔ صلوات سارے مل کے بابا سے صلوات دبر نازیم عبادت ہے، صلوات سارے مل کے بابا سے بلند کرو۔ اللہم صلی دعا ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات سرمت کے بابا سے بلند کرتے ہیں۔ میری دعا ہے میرا کریم اللہ بانیان مجلس کا یہ بچھایا ہوا فرشی عذاب اپنے بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جن مرحومین کے اس سال اس بات کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، میرا کریم اللہ اس ذکر کے صدقے میں ان مرحومین کے درجات بلند فرما۔ قطن کوئی زیادہ دیر نہیں، تبرکن 6 مصرع فضائل کے اور 2 جملے مسائل کے ممبر اپنے بھائی کے حوالے جتنا بھائیوں نے حکم کیا۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج سے چند دن پہلے امام زمانہ بادشاہ کی شان میں گستاخی کی گئی، لیکن میں ہر دشمن حسین سے مخاطب ہو کے 6 مصروں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ سفر کریں گے۔ تم جتنی گستاخی کر سکتے ہو کر لو، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے۔ بھائی جن 6 مصریں ہیں، اگر آپ نے سفر کیا میری مجلس ان 6 مصروں پہ ہو جائے گی۔ ہر دشمن حسین سے مخاطب ہو کے، ہر دشمن اہل بیت سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، تم جتنی گستاخی کر سکتے ہو کر لو، جتنی مجلس سے روک سکتے ہو روک لو، جتنے مومنین شہید کر سکتے ہو کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے۔ شام کے بٹیاں والوں اگلا مصرع جو بندہ سمجھ گیا ممکن نہیں میرے ساتھ نہ بولے، میں کہا رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے۔ صدق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے، صدق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے۔ جس بندے کا میڈیا سے تعلق ہے، آج سے چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک مومن کے گھر سے ایک بارگاہ سے علم مبارک کو شہید کیا گیا۔ ایک دشمن حسین سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، تم جتنی توہین کر سکتے ہو کر دو، جتنے علم گرا سکتے ہو گرا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، تمہارے گھبرانے کا وقت آنے والا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں رخ رسول خدا زمانے میں دکھانے کو آ رہا ہے، صدق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے۔ ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں، تجھے کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ آپ سلام کو آخری ہاتھ کو مرازم ہے، آپ صدا جی بھائی، ہمارے گھروں پہ آپ سلامت، ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں تجھے، کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ آخری 2 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں۔
ان دو مصروں میں میرا عقیدہ بند ہے. جس بندے کا عقیدہ مل جائے اس بندے نے ساتھ اٹھانا, دوسرے بندے کی چھٹی ہے. جو بندہ علی بادشاہ کو یہاں سے مانتا ہے ممکن ہی وہ بندہ میرے ساتھ نہ بولے ہمارے گھروں پہ علم گوارا نہیں, تجھے کیا بنے گا تیرا. علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے اور میں حیران ہوں مولوی جی کیا بنے گا تیرے فتووں کا. علی کا بیٹا نماز میں خود علی پڑھانے کو آ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ سمجھئے بھائی سارے حجہ بولو ہائے علی. ہمارے گھروں میں علم گوارا نہیں تجھے کیا بنے گا تیرا. علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے اور میں حیران ہوں مولوی جی کیا بنے گا تیرے فتووں کا. علی کا بیٹا نماز میں خود علی پڑھانے کو آ رہا ہے. اگر دنیا علی ولی اللہ کو سمجھ جاتی تو محمد کی بیٹیاں بازاروں میں نہ رکھتی. میں سید ہوں, مصائب انتہائی عقیدت کے ساتھ پڑھنے کا دیں معلوم کا طرس ہے مصائب کا مجھ پہ. جب میرے نبی کو محسوس ہوا نا میری زندگی کے آخری لمحات ہیں, میری زندگی کا آخری وقت ہے, نبی نے فضا کو بلایا. فضا کو بلا کے کہتے ہیں فضا تو تخت چھوڑ کے حکومت چھوڑ کے شاہی چھوڑ کے میرے دروازے پہ آئی ہے. فضا تو نے آج تک مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی, آج میرا دل ہے تو مجھ سے کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں. جو بندہ گھر سے رونے کے لیے آیا ہے مصائب کا پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں, گھر جا کے جملہ ذہن میں لا کے رونے کے لیے کافی ہے. فضا نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یا رسول اللہ اگر میں کچھ مانگوں گی مجھے عطا کریں گے؟ ہاں فضا میں عطا کروں گا. فضا ہاتھ باندھ کے کہتی ہے یا رسول اللہ پھر اتنی مہربانی کیجئے مجھے اتنی زندگی عطا کیجئے جتنی خدمت میں نے بطول کی ہے اتنی خدمت میں زینب کی کر لوں. بسم اللہ. مولا جتنے دکھ میں نے بطول کے دیکھے ہیں نا اتنے دکھ میں زینب کے دیکھ لوں. بس حضرت جب یہ قافلہ پہنچا نا یزید کے دربار میں, عمر ابن سعد اللہ اس پہ لعنت کرے, یہ شمر سے کہتا ہے کہاں پہ علی کی بیٹی؟ یہ بغیر کہتا ہے وہ جو سفید سر والی زلیخا ہے نا اس کے پیچھے ہے علی کی بیٹی. یہ بغیر کہتا ہے جلدی کرو سفید سر والی زلیخا کو سائڈ پہ ہٹاؤ. اگر شمر نے تازیانہ نکالا, شمر تازیانہ لے کے وہاں پہ آیا جہاں پہ حبش کے ملکہ تھی. شمر نے تازیانہ ہوا میں لہرایا, بی بی عالیہ کی نگاہیں پر گئی, رو کے کہتی ہے اماں فضا تیرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, اماں تیری کمر جھک گئی ہے, اماں تو سائڈ پہ ہٹ جا. اماں میں جانوں یہ تازیانے جانے, اماں میں تجھ پہ راضی, میرا بابا راضی, میرا نانا راضی. جب بار بار کہانا تو سائڈ پہ ہٹ جا. طرف بھی بی بی فضا پلٹ کے کہتی ہے آقا زادی یا مجھے اماں نہ کہہ یا مجھے سائڈ پہ ہٹنے کا نہ کہہ. آقا زادی جن کی مائیں زندہ ہوں وہ تماچے نہیں کھاتی, جن کی مائیں زندہ ہوں وہ تاج. بسم اللہ بسم اللہ. جن کی مائیں زندہ ہوں وہ تازیانے نہیں کھاتی, جن کی مائیں زندہ ہوں وہ تماچے نہیں کھاتی. ازادر زندگی میں پہلی بار بڑے دربار میں نہ بی بی فضا نے حبشیوں کو للکارا, حبشیوں تمہاری غیرت کہاں پہ چلی گئی ہے؟ حبشی تلواریں لے کے آگے بڑھے ہو, سفید سر والی زلیخا تو کون ہو گیا ہماری غیرت کو للکارنے والی؟ فضا کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ ہم حبش سے آئے ہیں. تمہارے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ ہمارا ایک بادشاہ تھا, اس کی بیٹی تخت پہ بیٹھی تھی, اب اس کی جوتی تخت پہ بیٹھے جو نہ ماتم کرنے کے لیے جملہ سنیے گا. ہمارا ایک بادشاہ تھا, اس کی بیٹی تخت پہ بیٹھی تھی, اب اس کی جوتی تخت پہ بیٹھی ہے. فضا کہتے ہیں مجھے اپنی ملکہ کا نام بتا سکتے ہو؟ تمہاری ملکہ کا نام کیا ہے؟ حبشی سر کے بعد کہتے ہیں سفید سر والی زلیخا یہ شرابی کا دربار ہے, ہم شرابی کے دربار میں اپنی ملکہ کا نام نہیں بتا سکتے. یہ شرابی کا دربار ہے, ہم شرابی کے دربار میں اپنی ملکہ کا نام نہیں بتا سکتے. اگر فضا نے چہرے سے بال ہٹائے, حبشیوں مجھے پہچانو میں تمہاری ملکہ ہوں, میں فضا ہوں. حبشی تلواریں لے کے آگے بڑھے, فضا تجھے قتل کر دیں گے. فضا کہتے ہیں میرا جرم کیا ہے؟ حبشی کہتے ہیں تیرا اتنا سا جرم ہے نہ تو محمد کا دروازہ
چھوڑتی نہ تو یہاں پہ آتی، نہ تو بطول کا دروازہ چھوڑتی نہ تو یہاں پہ آتی۔ چیخ بلند ہوئی فضا کی، ماتم کر کے کہتی ہے حبشیوں محمد کا گھر برباد ہو گیا، میرے پیچھے محمد کی بیٹیاں ہیں، میرے پیچھے بطول کی بیٹیاں ہیں، محمد بسم اللہ محمد کا گھر برباد ہو گیا، میرے پیچھے محمد کی بیٹیاں ہیں، میرے پیچھے بطول کی بیٹیاں۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، باب الحوائج بادشاہ کے علم سامنے میں مصائب کا وہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، پورے ملک میں جہاں بھی جملہ پڑھانا انتہا کا گریا ہوا، میں سید حکم دے رہا ہوں جس بندے کو جملے کی سمجھ آئے کوشش کرنا اس جملے پہ ماتم ضرور کرنا، بلکہ بندہ جملہ سمجھے گریا نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حبشیوں کو یقین ہو گیا یہ ہماری ملکہ ہے، یہ فضا ہے۔ اب میں بی بی سے مدد مانگتا ہوں، بی بی میری مدد کرنا، میں عزاداروں کو جملہ سمجھا رہا ہوں، بات سننے والی نہیں، بات مر جانے والی ہے۔ حبشیوں کو یقین ہو گیا یہ ہماری ملکہ ہے، یہ فضا ہے۔ حبشی تلواریں لے کے آگے بڑھے، عمر ابن سعد سے مخاطبوں کو کہتے ہیں بغیرت بے وارث ہیں تو محمد کی بیٹیاں۔ عزاداروں حبشیوں کو یقین ہو گیا یہ ہماری ملکہ ہے، یہ فضا ہے۔ حبشی تلواریں لے کے آگے بڑھے، عمر ابن سعد سے کہتے ہیں بغیرت بے وارث ہیں تو محمد کی بیٹیاں، بے وارث ہیں تو علی کی بیٹیاں۔ خبردار کسی نے ہماری ملکہ کی جانب سر اٹھا کے دیکھا تو بے وارث ہیں محمد کی بیٹیاں، بے وارث ہیں علی کی بیٹیاں۔ عزاداروں یہ گفتگو سنی، 4 سال کی معصومہ نے دوڑ ہوئی وہاں پہ گئی جہاں سانگ پہ باپ کا سر تھا، سانگ کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا کنیزے کے بعد